یہ بھی بتایا کہ حکم رسول الذین استجابوا للہ والرسول، حکم رسول در حقیقت حکم خدا ہے، یہ بھی بتایا یہاں پر الذین استجابوا للہ والرسول، جس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، اللہ کا بھی حکم ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں، رسول کی حیثیت صرف قاصد کی بتلاتے ہیں، معاذ اللہ ان کے سمجھنے کے لیے جملہ کافی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ نے اپنا ہی حکم قرار دیا ہے، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول خود بھی اپنی ثواب دید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں، اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا ہوتا ہے۔ تو یہاں اہمیت بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پھر یہاں وہ بات جو پہلے کہی تھی کہوں گا کہ ان جیسی آیتوں سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت، اطاعت کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، کہیں کوئی ناعاقبت اندیش اور بدبخت یہ کہے کہ دیکھو اللہ رسول ایک ہے اور رسول ہی کی پوجا شروع کرواوے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ احسان کی تعریف کہ ان میں احسان ہے اور وہ تقوی والے ہیں، تو احسان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا گویا کہ ایسی عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، دھیان جمع کر، اور اگر یہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا تو اتنا تو استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ سکون وقار خشوع کے ساتھ اپنی عبادت پوری کرے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو تقوی لحاظ کو کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کی تعریف آئی، لیکن ابی ابن کعب اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کا مکالمہ اس کی صحیح تعریف بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو پوچھا تھا تقوی کیا ہے، تقوی کی حقیقت، تو فرمایا امیر المؤمنین کبھی خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے راستوں سے آپ کا گزر ہوا ہوگا؟ فرمایا کئی بار ہوا۔ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اپنے دامن کو سمیٹا اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا بس تقوی اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک کاٹستان ہے، خارستان ہے، کاٹے ہی کاٹے ہیں، گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے، اسی کا نام تقوی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ لوگوں نے کہا مشرکین مکہ کی طرف سے یارے مسلمانوں انہوں نے بہت تیاری کی ہے اور اب تم کو بالکل ختم کر دیں گے، تو وہ سمجھے کہ ڈر جائیں گے، ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان بڑھا دیا، فزادہم ایمانا، تو ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یہ ایمان کی بحث ہے بخاری شریف وغیرہ کی، ایمان کامل، ایمان اصلی۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا فوراً ایک زبان ہو کر، یہ طاقت تھی ان کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سوچ میں نہیں پڑے، ڈرے نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ یہاں یہ بات خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل اور اعتماد اللہ پر نہیں تھا، چاہے وہ آج کے کوئی بھی بڑے ہو، لیکن آپ کی صورت توکل یہ نہ تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا، یہ نہیں، بلکہ زخم خوردہ صحابہ کو لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے، اسباب اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بالکل اسی طریقے پر یہی صحیح توکل ہے
جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا کرایا، یہ سب کہ اسباب ظاہرہ نبوی دنیاویہ بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہے، اسباب ظاہرہ بھی انعام ہے، ان کو ترک کر دینا اس کی ناشکری ہے، اور ترک اسباب کر کے توکل کرنا خلاف سنت رسول ہے۔ کوئی مغلوب الحال اور معذور ہوگا جو کہے گا کہ اسباب کو اختیار مت کرو، اسباب اختیار کرو۔ اس کے بعد فرق ہو جاتا ہے کہ اسباب ہی ہمیں کامیابی دلائیں گے، غیر مسلم کا عقیدہ، اور اب اللہ ہی ہمیں کامیابی دلائے گا، یہ مسلم کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، عاجزی کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی اگر عاجز ہو گئے اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ صحیح توکل ہے۔ 3 نعمتیں عطا فرمائی اللہ نے ان کو، پہلے کہ کافروں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا، دوسرے قتل و قتال سے محفوظ، دوسرے یہ کہ اللہ نے ان کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع دیا، جب گئے تو چلو تجارت کریں، اس سے بڑا نفع حاصل ہوا، اور تیسرے وہ یہ کہ رضا الہی ان کو حاصل ہوئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تعریف کی ہے یخافون ربہم من فوقہم۔ خوف خدا صرف آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس سے اللہ نے روکا ہے اس زندگی سے باز آنے کا نام خوف خدا ہے۔